مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لائے. کاشانہ نبوت میں اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا کہ حجرہ عائشہ کے اندر ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا ہے. روٹی کا ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی کو اٹھائی اور اس کو صاف کیا اور صاف کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کھا لیا اور ام المومنین سے فرمایا عائشہ یہ روٹی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس کی عزت کرو. ایک مرتبہ یہ روٹی اگر کسی سے روٹ کر کے چلی گئی تو پھر دوبارہ اس کو اللہ نے واپس عطا نہیں فرمایا. اللہ کی نعمت کی عزت کرو. آج بہت سارے مسلمانوں کے محلوں میں آپ جا کر کے دیکھیں, مسلمانوں کی شادیوں کا جائزہ لیں, مسلمانوں کی کھانے پینے کی محفلوں کا جائزہ لیں, مسلمانوں کی ہوٹلوں کا جائزہ لیں. کہاں تو قاسم نعمت, کہاں تو مالک جنت, کہاں تو رزاق مطلق کے محبوب اکبر, وہ رزاق مطلق جو خالق و مالک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اس کے محبوب اکبر سب سے بڑے محبوب روٹی کا ٹکڑا زمین پہ دیکھ کر اپنی پیاری زوجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے, اس کی عزت کرو. ایک بار جب اس کی ناقدری کی جاتی ہے, کسی سے چھین لی گئی, دوبارہ نہیں دی گئی. مسلمانوں کے آنگن میں تو کچرے کی کنڈی پر آپ کھانا پڑا ہوا دیکھیں گے, روٹیاں پڑی ہوئی دیکھیں گے. شرم آتی مسلمانوں کے محلے میں. اور شادی کے موقع پر تو غضب ہے, لوگ ایسے بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے کہ ان کو لگنا ہے 4 لقمے تو وہ لیتے ہیں 10 لقمے, اور شادی ہی میں آئے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. ایک دانہ, صرف ایک دانہ اگر تم نے ضائع کیا ہوگا چاول کا, ایک دانہ تم نے ضائع کیا ہوگا اناج کا, ہو سکتا ہے وہی ایک دانہ تمہاری پوری روزی روٹی کے چھننے کا سبب بن جائے. خواتین کو اس پہ تلقین کریں, بچوں کو تلقین کریں, اللہ کی نعمت ہے, ناشکری مت کرو, ایسے کھانا مت پھینکو. ہوٹلوں میں بھی لوگ کھانے کا آرڈر دیتے ہیں, 4 لوگ ہیں تو 6 لوگ کے حساب سے آرڈر دیں گے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے. 4 لقمے ادھر سے اٹھائے, بلکہ اب تو چھوڑ دینا فیشن ہے. پوری پلیٹ صاف کرنا, پورا کھانا ختم کرنا, یہ بیکورڈ لوگوں کی پہچان بن گیا ہے, رذیل ذلیل لوگوں کی پہچان. پلیٹ کو صاف کرنا, گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانا, یہ جاہل اور ان پڑھوں کی پہچان بن گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور آج پانی پیئیں گے تو بچائیں گے, چائے پیئیں گے تو بچائیں گے, دودھ پیئیں گے تو بچائیں گے, کچھ کھائیں گے تو بچائیں گے. کچھ چھوڑ دینا فیشن ہے. اگر نہیں چھوڑیں گے تو لوگ بھی کہتے ہیں کہ یار کیسا کون آیا تھا وہ پورا کھا گیا, پورا پی گیا. آپ سے کہتا ہوں مخلوق کے پاس عزت کمانے کے لیے خالق کو ناراض مت کرو. ایک مرتبہ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے اور وہ کوئی معمولی صحابی نہیں, حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اتفاق سے اجمیوں کی محفل تھی, کسی دربار میں آپ کو بھیجا گیا تھا, اجمیوں کی محفل تھی. آپ کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا اور دوسرے صحابی نے کہا یہ اجمی لوگ ہیں, یہاں اٹھا کر کے لقمہ کھانا عیب سمجھا جاتا ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا ان جاہلوں کے لیے, ان اجمیوں کے لیے میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. یہ جو سوچیں گے سوچیں گے, لیکن میں حضور کی سنت کو ترک نہیں کر سکتا. انہوں نے لقمہ اٹھایا, اس کو صاف کیا اور صاف کر کے کھا لیا. بچانا اس وقت صحیح ہے, آپ کسی کو بچا کے دے دے, کوئی اور کھانے والا ہو بہتر ہے, کوئی اور پینے والا ہو بہتر ہے, کسی اور کے کام آنے والا ہو بہتر ہے. لیکن اگر آپ کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے بچا دیا تو یہ پھینک دیا جائے گا, ضائع کر دیا جائے گا, اس وقت آپ پہ لازم ہے کہ آپ کوشش کریں اگر اس سے آپ کے پیٹ کا یا آپ کی جان کا نقصان نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کو نہ چھوڑیں, ورنہ وہ ضائع ہو جائے گا. اور یاد رکھیے
کبھی کبھی ایک ہی چاول کے دانے میں، ایک ہی چھوٹے سے دانے میں ساری کے سارے اناج کی برکت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں حالانکہ میرا عنوان یہ نہیں، لیکن بات یاد آئی ہے، نعمت کی قدر، نعمت کی عزت۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک انار لا کر کے دیا گیا۔ حضور یہ انار ہے۔ آپ کے ہاتھ میں وہ خوبصورت انار تھا۔ انار جیسے ہی آپ نے ہاتھ میں لیا، ہر خلیفہ اور مرید کی خواہش تھی حضرت کے ہاتھ میں یہ انار آیا ہے، کاش کہ حضرت مجھے عطا فرما دے۔ اپنے ہاتھوں سے حضرت نے اپنے ایک مرید کو دیا، وہ خلیفہ بھی تھے، ان کو دیا۔ انہوں نے انار لے کر کے کھایا، اور کھانے میں ان سے یہ بے احتیاطی ہو گئی کہ ایک دانہ زمین پہ گر گیا۔ ان کے پاس تو پورا کے پورا انار تھا۔ جس کے پاس پورا انار ہو اس کے لیے ایک دانے کی اہمیت کیا ہو سکتی تھی؟ ایک دانہ گرا، توجہ نہ ہوئی، تساہلی ہو گئی، غفلت ہو گئی، وہ ایک دانہ زمین پہ گرا تھا۔ وہ مرید صاحب کھاتے جا رہے تھے انار، دوسرے مرید اور خلیفہ جو اسی محفل میں موجود تھے، انہوں نے دیکھا انار کا ایک دانہ گرا، یہ اٹھاتے نہیں ہے۔ سوچا اللہ کا رزق ہے اور اللہ کی نعمت کا احترام ہم پر لازم ہے، اگر ان سے گر گیا تساہلی کے اندر تو میں اس کو ضائع نہیں ہونے دے سکتا۔ انہوں نے اٹھایا، اٹھا کے منہ میں ڈالا، جیسے ہی وہ انار کا ایک دانہ پیٹ میں گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک دانے کی برکت سے ان کے دل کو نور سے روشن اور منور فرما دیا، اور اللہ نے اس دانے کی برکت سے حجابات اٹھا دیے۔ وہ دانہ گرے ہوئے کو اٹھانے والے کا نام کیا تھا؟ اسی کو دنیا بابا فرید الدین گنج شکر کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرو ورنہ نعمتیں چھن جائے گی۔ عزت کی ناقدری کرو گے چھن جائے گی، روٹی کی ناقدری کرو گے چھن جائے گی، پانی کی ناقدری کرو گے چھن جائے گی۔ ارے پانی تو ہمارے یہاں پمپ سے نکلتا ہے، کنویں سے نکلتا ہے، برستا ہے، زمین سے نکلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پانی کی ناقدری مت کرنا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو۔ صرف زبان سے الحمدللہ نہ کہو، صرف دل اور عمل بھی اس کا احترام کرے، اس کی تعظیم کرے۔ اور آپ سے کہتا ہوں کہ گھر میں کھانا اتنا ہی لو، اتنا ہی، گھر میں ہو یا شادی میں ہو یا ہوٹل میں، جتنا آپ کھا سکیں اس کو ضائع مت کرو۔ آج بہت سارے مسلمان روٹی روزی کو ترس رہے ہیں، شاید ان کا ترسنا نعمت کی ناقدری کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ آئیے اسی طریقے سے صحت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ اپنے وجود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس